پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں آج آپ کو 5ویں جماعت کا اردو پڑھانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ پورا کوآپریٹ کرو گے۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا نام تھا ہوا، اور اس کا آدھا حصہ رہ چکا ہے، اس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے پیج نمبر 64 پر۔ ہمارے جسم میں روزانہ تقریباً 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خود نہیں جلتی، لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ اس طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں جو زیادہ دھواں خارج کرتی ہوں۔ کارخانوں میں بھی ایسے ایندھن کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے کم دھواں نکلتا ہو۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم ہوا کو بڑی حد تک آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ بے شک ہوا انسانی زندگی کی بقا کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا پانی۔ پیارے بچوں، ہم نے ہوا کے بارے میں پڑھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہوا بہت ہی ضروری ہے، ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ہوا۔ ہمارا جو جسم ہے روزانہ تقریباً 1 کلو گرام آکسیجن جذب کرتی ہے۔ یہ ہمارے جسم میں جذب ہو جاتی ہے، اسی سے ہمارا خون ورزش کرتا ہے۔ آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خود نہیں جلتی۔ یہ ایک آکسیجن جو ہے خود نہیں جلتی، لیکن باقی چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے، یعنی ہم سانس لیتے ہیں ہمارے لیے صاف ہوا ہونی چاہیے، آلودہ ہوا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ہوا کو بھی آلودہ کر دیا۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے، اور جو صحت ہے اس کے لیے ہی آلودہ ہوا مضر ہے۔ ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہیں۔ جو ہوا آج آلودہ ہوتی ہے جس میں دھواں، یہ اتنی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کا جو دھواں ہے یہ بھی ہوا میں مکس ہو جاتا ہے۔ گرد و غبار، درخت جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، شجرکاری تو کم ہوتی ہے۔ درخت جتنے زیادہ ہو جائیں گے ہوا اتنی صاف ہوگی، اور یہ ہوا کو صاف کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پیڑ پودے تو ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے پیڑ پودے ضروری ہیں۔ اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے، اور ہمیں نئے درخت لگانا چاہیے، پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے بھی جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا گندی ہوتی ہے، آلودہ ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں، ان کو چیک کراتے رہیں، ان کی جو خرابی ہیں اس کو دور کروائیں، اور جو زیادہ دھواں خارج نہ کریں، جو گاڑیاں زیادہ دھواں خارج کرتی ہیں۔ کارخانوں میں ایسے ایندھن کا استعمال کیا جانا چاہیے جس سے کم دھواں نکلتا ہو، یعنی جو فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ان میں بھی ایسا ایندھن استعمال کرنا چاہیے جس سے دھواں کم نکلے، زیادہ دھواں نہ پھیلے، کیونکہ ہوا جو ہے آلودہ ہوتی ہے
اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. جو ہمارا ماحول ارد گرد کا ہے یہ صاف ہونا چاہیے، اس کو صاف رکھنا چاہیے. اس طرح سے ہم ہوا کو آلودگی سے بچا سکتے ہیں. بے شک ہوا انسانی زندگی کی بقا کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا پانی، کیونکہ ہوا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. ہوا کے بغیر انسان تو 5 منٹ تک زندہ نہیں رہ سکتا، یہ خدا کی نعمت ہے. اسی طرح پانی بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور ہوا بھی ضروری ہے. پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. یہ انٹرسٹنگ سبق تھا بہت. تو آج دن کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید اور پڑھیں گے. باقی السلام. اوکے.